ہے کہ محمد لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے دوران جو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور جو اس ہونٹ کے ملنے کے دوران زبان کے دہن کے جگہ پہ جو لعاب بنتا ہے، وہ لعاب گلے کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. محبت سے درود شریف ہے. محبتیں کام آئیں گی، نسبتیں کام آئیں گی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ولی ہونے سے پہلے ولی بے شک تھے، لیکن جب ظاہری ولایت حاصل نہیں ہوئی تھی اس وقت ایک پہلوان تھے، بادشاہ وقت کے خلیفہ وقت کے پہلوان، شاہی پہلوان تھے. ایک سید زادہ نہیں، دبلا کمزور، دبلا پتلا اس بادشاہ کے دربار میں آیا اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا کہ میرے ساتھ آپ کشتی لڑیں. دنیا حیران تھی، بادشاہ حیران تھا، خلیفہ حیران تھا کہ دبلا پتلا آدمی اس شاہی پہلوان سے لڑائی لڑے گا. خیر دنگل کا اعلان ہو گیا. دنگل والے دن جب دونوں پہلوان آپس میں آمنے سامنے ہوئے، ایک طرف ایک کمزور سا ایک پہلوان تھا، ایک طرف جنید بغدادی کھڑے ہوئے تھے. وہ کمزور سا پہلوان جب گلے آپس میں ملنے کے لیے شروع میں تو قریب آئے تو اس پہلوان میں جو دبلا پتلا تھا اس نے جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ اے جنید، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں، میں سید زادہ ہوں، میرے بیوی بچے 3 دن کے فاقے سے ہیں، جنگل میں ہے. آج تم میری لاج رکھ لینا، قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروانا میری ذمہ داری ہے. یہ کہنا تھا. جنید بغدادی شکست کھا گئے، نیچے گر پڑے، اس پہلوان کو اپنے سینے کے اوپر سوار کر لیا. بادشاہ وقت حیران تھا. اس نے دوبارہ کہا کہ شاید غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ پہلوانی کراؤ، دوبارہ کشتی کراؤ. پھر وہی کشتی ہوئی. پھر جنید بغدادی نیچے لیٹ گئے، اس پہلوان کو سینے پہ سوار کرا لیا. پھر ایک دفعہ دنگل ہوا، پھر وہی معاملہ ہوا. خیر جنید بغدادی تھکے ہارے، ایسے دل کو بوجھل قدموں سے سینہ بھرا ہوا، آنکھیں بھری ہوئی، ٹپکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. وہ سید زادہ اس کو انعام و اکرام سے نوازا گیا، خوش خوش چلا گیا اپنی طرف جس طرف جانا تھا. خیر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اپنے گھر. دل عجیب سا ہو رہا تھا، کیفیت بدل چکی تھی، دل کا عالم ہی بری طرح تھا. لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے تھے لیکن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، نگاہیں کہیں اور تھی، اپنا مقصود دیکھ رہے تھے. رات کو سوئے، قسمت جاگ اٹھی. حضور اقدس صبر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے. حضور نے فرمایا اے جنید، تم نے میرے بیٹے کی لاج رکھی ہے، میرے نسبت کی لاج رکھی ہے. جاؤ، آج سے تمہیں سید الطائفہ کا لقب حاصل ہو گیا، تم ولیوں کے سردار بن گئے. جاؤ، ولیوں کے سردار بھی بن گئے اور تمہاری قیامت کے اندر شفاعت بھی واجب ہو گئی. صرف ایک نسبت کا احترام کرنے کے صدقے میں انہی بزرگوں کی نسبتیں، انہی سیدزادوں کی نسبتیں، انہی بزرگوں کی اولادوں کی نسبتیں، الہی ہم کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعظیم، ان کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ادب ہی ہر چیز سکھاتی ہے. کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ادب گاہے زیر آشما زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کر زمین آیت جنید و بایزید جا. حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے جنید و بایزید رضی اللہ عنہ تو اپنے نفسوں کو عجیب حال میں اس حالت میں آتے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار ہے. تو اس طرح ادب سے آنا چاہیے ان بزرگوں کے دربار میں، محبت سے، ذوق سے، بلند آواز سے درود شریف کرنا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا کم سے نعت خان کراچی سے تشریف لائے ہوئے جناب ناصر عزیز صاحب سے وہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. سماعت کیجیے ناصر عزیز سے.